مفتی صاحب اس وقت مغرب کی جامعات اور یونیورسٹیز ہم دیکھتے ہیں، یہاں امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی ہے، برطانیہ میں آپ چلے جائیں کیمبرج ہے، پوری دنیا میں علم کا رخ مشرق سے مغرب کی طرف مڑ گیا، جبکہ یہ پہلی وحی غار حرا کی خلوتوں میں وہ اس دور کی ظلمتوں کو دور کر کے علم اور ہدایت کے نور کو اجاگر کرتی ہے۔ اور اس وقت اگر ہم سروے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جس ملک کی یونیورسٹیز آگے ہیں وہی ملک اکنامکلی بھی لیڈ کرتا ہے، پولیٹیکلی بھی لیڈ کرتا ہے، سوشلی بھی لیڈ کرتا ہے، کلچر بھی ان کا ہے، سویلائزیشن بھی ان کی ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان اپنی نسل کو کس طرح اس بات کا کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ علم کے میدان میں آگے آئیں؟ آج تو انفارمیشن ڈیٹا آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی میں موبائل جو ہے وہاں پہنچ چکا ہے، صرف غفلت اور کسالت کو چھوڑ کے علم حاصل کریں اور دنیا میں اپنی قیادت اور لیڈرشپ کا لوہا منوائیں، چونکہ آپ کا ماشاءاللہ ملٹیپل ایکسپیرینس ہے، تو اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں اور نوجوان نسل کو آپ اس حوالے سے کیا پیغام دیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مقابلے میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے جی کہ جو تیز نہیں دوڑتا۔ واہ، صحیح ہے نا؟ کیا بات! جو تیز دوڑے گا جی یا دوڑنا سیکھے گا وہ مقابلے میں پیچھے نہیں رہے گا۔ جی میں تھوڑا سا آپ کو ماضی بعید بھی چلتا ہوں جی کہ جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی نا، جی تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے تو حالات پڑھے ہوں گے جی ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے، جی کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں صرف 17 افراد جی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جی لکھنا جانتے تھے، 17 افراد، جی، بلازری 18واں کوئی فرد نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک ہے؟ بلازری نہیں۔ اچھا، اس وقت جو یعنی سپر پاورز تھیں، جی رومن امپائر تھی جی اور ایرانین امپائر تھی، پرشین، ٹھیک ہے، بالکل، پرشین امپائر۔ بالکل اچھا، رومن امپائر میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی غلام علم حاصل کرتا جی تو اسے موت کی سزا سنا دیتے، اس کے لیے موت ہے۔ جی اچھا، یہی وجہ ہے کہ جو پرشین امپائر تھی اس میں جو علم تھا وہ فقط یہی تھا کہ بادشاہوں کی خدمت کرنی ہے بس۔ اچھا، ہندوؤں کی وید جی جو ہے کتاب ہے، جی جو کتابیں ان کی، جی اس میں اگر کوئی شودر جو ان کا نچلے درجے کا ہندو تھا نا، جی اس کے کانوں میں غلطی سے اگر وید کے کلمات چلے جاتے، وہ سن لیتا، جی تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ حال تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس دور میں آپ دیکھیں یہ کون تھے؟ یہ جو 17 افراد پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور باقی کوئی نہیں جانتا تھا، کون تھے؟ یہ یہود و نصارہ تھے نا، اور کون تھا؟ جی اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو وحی مبارکہ نازل ہوتی ہے، پہلی وحی جی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پہلی وحی جی جو قرآن کی آ رہی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام پر، پہلی وحی جی وہ ہے کہ آپ پڑھیے، پڑھیے، بالکل آپ پڑھیے۔ بالکل۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کتنا پیارا امتزاج جی کہ پڑھنا تو ہوگا، جی اقرا جی بسم ربک الذی خلق، سبحان اپنے رب کے نام سے جسے تجھے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان تو آپ یہ اچھا تھوڑا سا نا آپ دیکھیں غار حرا جی جہاں پر یہ وحی مبارکہ نازل ہوئی، مجھے ایک بزرگ نے جب میں پڑھ رہا تھا نا اس آیت کریمہ کو، تو مجھے استاد صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ کبھی جب تم چڑھو نا وہاں پر غار حرا پر، تو تم دیکھنا کہ پورا مکہ مکرمہ نظر آتا ہے وہاں، واہ واہ، مکہ شہر۔ کیا بات! تو میں جب وہاں پر چڑھا، میں نے دیکھا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے۔ آمین۔ تو میں سوچنے لگا کہ اقرا جب یہاں نازل ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، تو اسی پڑھنے پڑھانے نے، اسی علم کی روشنی نے پورے مکہ مکرمہ کو منور و روشن کیا۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ خوبصورت بات فرمائی۔ پورے مکہ مکرمہ کا احاطہ کیا۔ سبحان اچھا، یہی بات جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے نا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہی علم ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اچھا، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا ہے انہی کی میراث سے، حالانکہ ایسا نہیں، یہ علم مسلمانوں کی میراث ہے۔ بے شک۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابن طولون نے لکھا کہ میں جب بغداد کی یونیورسٹی گیا تو صرف میڈیکل سائنس پر مسلمانوں کی 1,00,000 کتابیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آرنل لکھتا ہے اس میں کہ کہتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں یا علمی میدان میں مسلمانوں کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ میں مختلف ایجادات بتا سکتا ہوں کہ وہ مسلمانوں نے کی ہیں، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی میراث ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرق یہ ہے،
فرق یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، بے شک۔ تم ایمان والے بن کر دکھاؤ، وہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو حالات سے باخبر ہوتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وہ ہر قسم کی قوت سے لیس ہوتا ہے، قوت علم سے بھی لیس ہوتا ہے۔ جب وہ ایسا مسلمان جب میدان میں قدم رکھتا ہے تو کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ یاد ہے، خدا یاد نہیں، اس کے احکامات یاد نہیں، تو ہمیں پھر زمانے کے ساتھ چلنا بھی یاد نہیں ہے۔ تو جب تک ہم علم کی طرف نہیں آئیں گے، دور جدید کی تمام چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے، تو اس وقت تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اگر حاصل کرنا شروع کر دیں اور زمانے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں تو کوئی بعید نہیں کہ یہ سارے پیچھے رہیں اور ہم مسلمان آگے رہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت مفتی صاحب نے جواب دیا ہے کہ اسلام تو ایک انسان کو اور مسلمان کو فنکشننگ مسلم بناتا ہے، کہ اس کے اندر کیپیبلٹی ہو، اس کے اندر سکلز ہوں، زمانے کی رفتار کا وہ ساتھ دے سکے، زمانے کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کا اس کے اندر جرت بھی ہو، حوصلہ بھی ہو، اور لیڈرشپ کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی بھی اس کے اندر ہو۔ اور یہ قرآن مجید نے اس بات کے اوپر تیار کیا، اور اگر یہ سکلز کے ساتھ ایمان کی طاقت بھی ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ علم بنیاد ہو اور ایمان کی روشنی کے ساتھ اور ایمان کی قوت کے ساتھ وہ دنیا میں جو ہے وہ ہر میدان میں قیادت کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے۔ بہت خوبصورت بات مفتی صاحب نے فرمائی۔